ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ کجہر بعضکم بعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تعلمون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ خطبے میں جو آیت مبارکہ پڑھی سورہ حجرات کی دوسری آیت، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ انشاءاللہ اس سے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ابھی تک ہم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول، پھر قرآن شریف کیسے جمع ہوا، اس سلسلے میں ہم نے یہ کچھ واقعات احادیث کی روشنی میں ہم نے سماعت کیا، کچھ آیت مبارکہ اور اس کے ترجمہ تفاسیر بھی ہم نے دیکھے۔ آج ہم انشاءاللہ یہ بات کریں گے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کا، آپ حضرت تھوڑا سامنے آ جائیں تو تھوڑا اچھا رہے گا، درود پاک پڑھ لیں۔ آپ یوں بات کرنے میں آسانی رہتی ہے، سامنے ہوتا نہیں یوں گھومنا۔ ہاں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ استاذ کے سامنے بیٹھا جائے، جہاں سے بھی ہمیں فیض لینا ہے، اکتساب فیض کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، یا اگر کہیں سے آپ کو کچھ پانی بھی چاہیے تو سامنے سے وہ ایک سسٹم بنتا ہے اور آسانی سے آ جاتا ہے۔ آپ سائیڈ میں رہیں گے تو پھر وہ سپلائی میں تھوڑا وہ ہو جائے گا، ہے نا۔ وہ تو بہت زیادہ مجمع ہو کہ پھر جگہ نہیں ہے تو الگ چیز ہے، ورنہ بہتر وہی ہوتا ہے جیسے خطبہ میں ہوتا ہے کہ افضل وہ ہے کہ امام کے قریب بیٹھا جائے اور چہرہ خطیب جو ہوتا ہے اس کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ خطبے کا آداب میں سے آتا ہے۔ تو خطاب ہوتا ہے اس میں عربی میں، اور یہ بھی ہمارا خطاب ہی ہے، اگرچہ اردو میں ہے، ہم اس کو تقریر یا بیان کہتے ہیں۔ تو بات تو وہی ہوتی ہے، اللہ رسول کی احکام بتائے جاتے ہیں، لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ اور جب کسی سے کوئی ایسا غلطی ہو جاتی یا کوئی غفلت ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف کی وحی نازل فرماتا، آیت مبارکہ نازل ہو جاتی اور سکھایا جاتا ہے کہ یوں نہیں یوں کرو۔ جیسے میں نے سورہ حجرات کا نام لیا، یہ 26ویں پارے کی سورت ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ اس میں جو ہوتا ہے کہ پہلی آیت کے بارے میں ہم سماعت کرتے ہیں، مختصر اشارے کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان یہ کتنی بلند و بالا ہے
کہ خود رب العالمین سکھا رہا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں ایسے ایسے کرنا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلے گا ہمیں کہ اہل سنت والجماعت جو ہے، جو سنی جو لوگ ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کتنا درست ہے اور ہم کس طرح سے حق پر ہیں۔ اور یہی اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بد مذہب اور یہ جو برے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی گندی گندی باتیں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، آپ کو اس کا بھی اندازہ آ جائے گا۔ اور ہمیں وہ بھی اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ کا ہم پر کتنا شکر ہے، اللہ کا ہم پر کتنی نعمتیں ہیں، کیونکہ جس کا جتنا شکریہ ادا کرے اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں سنی صحیح العقیدہ بنایا۔ آج سنتے ہیں، میں آیت مبارکہ پڑھ کے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، شان نزول بھی آپ کو وہ بیان کر دیتا ہوں۔ اب دیکھو، عبادت کرنا کیا ہے؟ ثواب ہے، نیکی ہے نا، ہر مسلمان پہ یہ ہوتا ہے۔ اب ایسا ہوا ایک مرتبہ کہ بقر عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ قربانی ہوتی ہے۔ اب قربانی میں یہ سب کے لیے ہوتی ہے، ہر کسی کو کرنی ہوتی ہے۔ اب ہوا یوں کہ ایک صحابی جو تھے انہوں نے بقر عید کے دن حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان 3 دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں۔ یہ اتنی بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں بقر عید کے موقع، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب ایک صحابی نے قربانی کی، لیکن رسول پاک کریں اس سے پہلے قربانی کر لی۔ اب مجھے بتاؤ، قربانی کس کے لیے کرنی ہوتی ہے؟ جانور کو ذبح کس کے لیے کرنا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، رسول اللہ کے بتانے سے ہمیں خبر ہوئی تو وہ کرتا ہے۔ لیکن وہ صحابی سے کیا ہوا کہ انہوں نے قربانی تو کی، یہ چند لوگوں نے عید الاضحیٰ کے دن، یہاں پہ چند لوگ لکھا ہوا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کریں، جانور کو ذبح کریں، اس سے پہلے قربانی کر لی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ایک بات ملتی ہے کہ کچھ لوگوں نے رمضان سے ایک دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کریں اس سے پہلے۔ مجھے بتاؤ، روزہ کس کے لیے رکھنا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ بندے اور اللہ کے بیچ میں ایک معاملہ ہوتا ہے نا، کہ آدمی اپنے رب سے جو بھی عبادت اللہ توفیق دیتا ہے وہ کرتا ہے، جتنی چاہے نفل عبادت کی جا سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی، 26واں پارہ سورہ حجرات، پہلی آیت، اور انداز دیکھیں اس آیت کا، اللہ اکبر، کیا فرماتا ہے؟ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ بات ایمان والوں سے ہو رہی ہے، کیا حکم ہو رہا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پہ قربانی اگر حضور پاک سے پہلے ہوئی، اللہ فرماتے نہیں، میرا محبوب پہلے کرے گا پھر تم نے کرنی ہے۔ روزہ رکھا پہلے، بولے اللہ ہم تو تیرے لیے رکھ رہے ہیں، بولے میرا رسول نے رکھا ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہ یہ جو آگے بڑھے تھے یا ان سے جو عمل ہوا تھا، یہ کس سے پہلے کیا تھا انہوں نے؟ رسول اللہ سے۔ آیت میں کیا فرماتا ہے؟ بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن یہ انداز کیا بتا رہا ہے کہ جیسے فرمایا کہ جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ ہم جو بات میں کہتے ہیں
اللہ رسول کے لیے، اللہ رسول کی رضا کے لیے، یا اللہ رسول کا بار بار نام لیتے ہیں، تو کچھ بد مذہب کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ساتھ میں نہیں بولنا چاہیے، شرک ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ مجھے بتائے لا تقدمو، جو اگر عربی جانتے اسے پوچھے کہ یہ تقدمہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ لا تقدمو جو فرمایا گیا ہے کہ آگے نہ بڑھو، یہ قاف دال میم جو ہے اس کا معنی پھر کیا بنتا ہے؟ لا تقدمو، اور پھر آگے فرمایا بین یدی اللہ و رسولی، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیسا پیارا انداز ہے۔ اور پھر یہ صرف یہاں پہ حکم نہیں ہوا، وہ صحابی پھر آئے، بولے یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ قربانی تو میری پھر کیا ہوئی؟ بولے یا رسول کے پہلے تم اگر قربانی کرو گے یا کوئی بھی عمل ان کی اجازت سے پہلے یا ان کے حکم سے پہلے یا ان کے کرنے سے پہلے کیا تو یہ نہیں چلے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول کچھ بھی ہو لیکن اس کا حکم عام ہے، ایسا عام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چل بھی نہیں سکتے، ان کے آگے چلنا بھی جائز نہیں، منع ہے۔ اگر ہمارے ساتھ راستے میں چلتے ہوں تو ان سے آگے ہم چل نہیں سکتے، اور اسی طرح سے حضور کی رائے مبارک کے سامنے اس سے پہلے اپنی رائے پیش کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور سکھا کون رہا ہے؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ ایسا میرے ساتھ ایسا کرو، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی کہ قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو جائے۔ اچھا، دوسری آیت مبارکہ جس کی میں نے خطبے میں تلاوت کی، یہ بھی بہت ہی زبردست ہے، اور جو جعلی مبارک ہے روزے شریف کے وہاں پر یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، تو وہ سماعت کرے کہ کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وفد آیا ہوا تھا بنو تمیم کا۔ تو ان کے وفد کا جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ اس طرح سے لوگ آتے تھے، مسلمہ کذاب کے جو ذکر کیا جا رہا تھا اس میں یہ سمجھایا تھا کہ یہ لوگ آتے، وفد آتے ہیں، قبیلے والے آتے، الگ الگ علاقوں سے لوگ آتے، پھر حضور ان کو تعلیم فرماتے، پھر ان میں سے کسی کو امیر بنا دیتے، وہ ان کا امیر ہو جاتا اور پھر وہ واپس جاتے، وہاں پہ سکھاتے وغیرہ وغیرہ ہوتا تھا۔ تو وہ امیر بنانے کے سلسلے میں یہ ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کا نام لیا کہ ان کو امیر بنا دیا جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ان کو نہیں، ان کو بنایا جائے، اور رسول پاک موجود ہے وہاں پر، وہ تشریف فرمائے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی کے روشنی میں آپ کو اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ حدیث تھوڑی بڑی لمبی ہے اس لیے میں ڈائریکٹ ترجمہ سناتا ہوں۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو بہترین حضرات ہلاک ہونے کے قریب جا پہنچے تھے۔ ہوا یوں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت اپنی آوازیں اونچی کر دی تھی جب بنو تمیم کے سوار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے بنی مجاشع کے بھائی اقرع بن حابس کی طرف اشارہ کیا کہ انہیں ان قوم کا حاکم اور امیر بنا دیا جائے۔ تو دوسرے شخص نے کہا کہ ان کو نہیں، دوسرے کو بنایا جائے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا حضرت عمر سے کہ آپ میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں، میں نے ان کا نام دیا اور آپ دوسرے کے بارے میں کہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں تو آپ کی مخالفت کرنا نہیں چاہتا۔ اب یہ دونوں کی بات ہوتے میں آواز اونچی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کی ایک آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اللہ، اور ایسی زبردست آیت ہے، اللہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ ایک حکم۔
دوسرا حکم فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی کو اس طرح سے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور اگر تم سے یہ ہو جائے غلطی، اگرچہ غلطی میں ہو جائے، بے ادبی کی نیت سے نہیں، گستاخی کی نیت سے نہیں، غلطی میں بھی غلطی ہو جائے، غلطی سے غلطی ہو جائے، آگے فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ صرف حکم یہاں تک نہیں کہ مت کرو، ابھی تک کے جتنے بھی اعمال ہوں گے، حج ہو، جہاد ہو، اس زمانے میں ہجرت ہو، نمازیں ہوں، روزے ہوں، تلاوت ہو، اللہ فرماتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور ان کو اس طرح سے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور اگر تم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، اگر کوئی بے ادبی اور گستاخی سی نیت سے ایسا کرتا ہے تو کافر ہے۔ اگر کوئی کہ نیت ایسی نہیں تھی، اگر کوئی بے ادبی اور گستاخی کی نیت سے آواز بلندر کرے گا کہ حضور کی بے ادبی ہو یا ان کا اپمان ہو، تب تو یہ کفر ہو گیا۔ یہ بات ہی ایمان والوں کی ہو رہی ہے جن کی نیت بے ادبی کی نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے، یا ایھا الناس نہیں فرمایا کہ اے لوگوں سے نہیں فرمایا جا رہا، انہی سے فرمایا جا رہا ہے جو آلریڈی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہیں، جو آلریڈی ایمان والے ہیں، جو آلریڈی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اور شہادت پڑھتے ہیں۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہاری نیت بے ادبی کی نہیں، اگرچہ تمہاری نیت گستاخی کی نہیں، اگرچہ تم نبی کو نبی ہی مانتے ہو، رسول ہی مانتے ہو، بلند بالا ہی مانتے ہو، اپنے آپ کو ان کا غلام، خادم، بندہ وہ سب مانتے ہو، لیکن پھر بھی اگر غلطی سے بھی تمہارے اس طرح سے آواز بلند ہو جائے جس میں یہ پہلو نکل سکتا ہے، تو فرماتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور اس کی تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آج بھی روزہ رسول پر وہ آیت مبارکہ آپ کو نظر آئے گی، سورہ حجرات کی دوسری آیت ہے۔ اب آیت تو نازل ہو گئی، حکم تو دے دیا گیا، اب صحابہ کرام کا ادب دیکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، آج کے بعد میں آپ سے سرگوشی کے انداز میں ہی گفتگو کروں گا، جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ بلند آواز سے بات کر رہا ہوں۔ سرگوشی کیسی ہوتی ہے؟ جیسے کسی کے کان کے پاس اپنا منہ لا کر ہم ایسا آہستہ بولتے ہیں، آہستہ آہستہ بولتے ہیں، آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں، کسی کے کان کے قریب اپنا منہ لا کر بالکل آہستہ، کہ آس پاس والے کو بھی کئی مرتبہ سنائی نہیں دیتا کہ کیا بول رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق کون؟ کل ہی ہم نے وہ آیت سنی نیکیوں والی کہ ستاروں کے برابر ساری نیکیاں حضرت عمر کی، اور فرمایا حضرت عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر، وہ مقام اور مرتبہ۔ لیکن تقویٰ کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آج کے بعد میں آپ سے صرف سرگوشی کے انداز میں ہی گفتگو کروں گا، آواز بلند کروں گا ہی نہیں، بلکہ نارمل آواز بھی بلند ہو جائے تو میں سرگوشی ہی پڑھ لوں۔ اور حضرت عمر، ان کا بھی سن لے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ اتنا کم آواز میں گفتگو کرتے، اتنا کم آواز میں گفتگو کرتے کہ کبھی کبھی
بعض مرتبہ رسول اللہ کو پوچھنا پڑتا کہ کیا بول رہے ہو. اب مجھے بتاؤ، کوئی اتنی دھیمی آواز میں بات کرتا ہے کہ ہم کو سنائی نہیں دیتا یا سمجھائی نہیں دیتا، اور ہمیں اس کو پوچھنا پڑتا ہے دوبارہ کہ کیا بول رہے ہو، ذرا بلند آواز سے بولو، سمجھایا نہیں، سنایا نہیں. تو ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے؟ ہمیں تھوڑا ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی ایسا کیوں اتنا دھیمے بلند آواز سے بولو، آدمی غصہ ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ انداز دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق سرگوشی کے انداز میں بول رہے ہیں، حضرت عمر اتنا کم آواز میں بات کر رہے ہیں، اتنی دھیمی اور پست آواز میں بات کر رہے ہیں کہ حضور کو بعض مرتبہ پوچھنا پڑتا کیا کہہ رہے ہو، دوبارہ کہو. تب اب ہونا تو یہ چاہیے کہ مذمت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ تیسری آیت مبارکہ سماعت کریں، سورہ حجرات کی 2 سن لیے، تیسری سنیں. اللہ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اب سنیں کہ کیا ہے وہ. فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے، یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری اور تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے. اور پھر لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ ایک تو وہ کہ آواز بلند ہو جائے تو فرما رہا ہے کہ اعمال برباد ہو جائیں گے، خبر بھی نہیں ہوگی. اور دوسری طرف فرما رہا ہے کہ اگر جو رسول اللہ کی بارگاہ میں آواز کو نیچی کر رکھتا ہے، دھیمی کرتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے ان کو پرکھ لیا، اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم ہے. اجر نہیں، عظیم اجر، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے. یہ صحابہ کرام کا حال تھا. اور ایک تیسرے صحابی کے بارے میں بھی آپ سماعت کر لیں. ایک صحابی تھے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی کو کیا تھا؟ ثقل سماعت تھا، یعنی ان کو سنائی کم دیتا تھا. اب آپ جانتے ہیں جس کو کم سنائی دیتا ہے تو وہ سنتا کم ہے، تو ہمیں بھی اس کو سنانے کے لیے آواز اونچی کرنی پڑتی ہے. اور دوسرا کہ وہ جب بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے؟ وہ بھی بڑے آواز سے بولتا ہے، کیونکہ آدمی آواز کو اتنی رکھتا ہے جب تک خود کو سنائی نہ دے. آپ نے وہ ہینڈ فری والوں کو دیکھا ہوگا، وہ کانوں میں لگا کر وہ سنتے ہوتے ہیں، پھر جب وہ سنتے وہ تو کانوں میں دونوں ڈالا ہوا ہے، اب وہ بج رہا ہے، آواز چل رہی ہے کانوں میں، اب وہ کسی کو پکارتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں یا کہتے ہیں، تو اتنا زور سے چلاتے ہیں کہ آس پاس والے ہنستے ہیں کہ بولے بھائی تیرے کانوں میں لگا ہوا ہے، ہمارے کانوں میں نہیں لگا ہوا. تو کیوں؟ کیونکہ اس کے کانوں میں تو بج رہا ہے، تو اس کو اپنی چھوٹی آواز سنائی نہیں دیتی، تو وہ آواز کو کرتا ہے بلند. اب یہ جو دوسری آیت ابھی پڑھی تو اس میں ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ صحابی جو تھے جو اونچا سنا کرتے تھے، کیا نام لیا میں نے، یاد ہے؟ یہ آپ کو حوالے میں کام آئے گا. حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے بارے میں بھی یہ آیا ہوا ہے. تو ان کا کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو حدیث ہے اس میں یہ بات ہے. اب ان کو خود کو کم سنائی دے رہا ہے، تو وہ آواز کو بلند کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات چیت کرتے تھے. اب یہ آیت نازل ہو گئی. حالانکہ کیا بے ادبی کا اور گستاخی کا کوئی پہلو تھا؟ صحابی تھے. حالانکہ ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ منافقین بھی بلند آواز سے کرتے تھے، اور منافقین اس لیے کرتے تھے کہ اس کو دیکھ کر کمزور ایمان والے مسلمان بھی ہماری نقل کریں اور رسول پاک کی بارگاہ میں اونچی آواز میں لوگ بات کر چیت کریں اور ایک بے ادبی ہو جائے. تو یہ بھی آیا ہوا ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ تمام
واقعات ہوئے ہوں اور پھر ایک ہی ساتھ ہی آیت مبارکہ یہ نازل کر دی گئی ہو. اور کئی مرتبہ آیت مبارکہ اس لیے بھی نازل کی جاتی ہے کہ لوگ یہ غلطی اور یہ خطا ان سے ہو ہی نہیں، پہلے ہی بیان کر دیا جاتا ہے کہ ایسا مت کرو. بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں. خیر، اب انہوں نے جب بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اپنے گھر میں بند ہو گئے اور لگاتار روتے ہی رہے. اب کافی دن گزر گئے تو رحمت والے آقا، رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، اپنے دل کو مخاطب کر کے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ تجھ سا سیاہ کار کون، تیرے جیسا گنہگار کون، اور ان سا شفیع ہے کہاں. تجھ سا سیاہ کار کون اور ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے. ارے دل یہ تیرا گمان ہے، ان جیسا جو شفیع ہو، جو اتنا ابھی جو آخرت کا بیان چل رہا ہے انشاءاللہ آپ اس میں سنیں گے کہ کس طرح سے رسول پاک پھر اس دن بچائیں گے. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ پر ارشاد وہ کہتے ہیں کہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش، یعنی رب کے عرش کی قسم، یہ لا جو ہے وہ قسم کے لیے آیا ہوا ہے. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور پھر اگر کوئی کہے کہ مجھے رسول اللہ سے نہیں چاہیے، مجھے تو ڈائریکٹ اللہ سے لوں گا، سنیں فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. جو ان سے کہا کہ مجھے رسول پاک کی کوئی معاذ اللہ ضرورت نہیں رہی، میں تو اللہ ہے نا، رب ہے نا، ڈائریکٹ اللہ سے لے لوں گا، جنت اللہ کی ہے، مغفرت اللہ کرے گا، گناہ ہم اللہ کے کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، ہمیں پیدا اللہ نے کیا، مارے گا اللہ، اٹھائے گا اللہ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اب میں رسول پاک بس کلمہ پڑھ لیا ہو گیا، اب تو میں اللہ اللہ ہی کروں گا. فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو. خلیل اللہ کون؟ آپ سارے بولے پتا چلے. ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب سنیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ارے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے تو کس کھیت کی مولی ہے کہ کہتا ہے کہ. اور پھر فرماتے ہیں جیسے ابھی میں نے کہا کہ وہابی اور ان سب کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے، اللہ کے نے پیدا، اس نے کیا، نہ کھلاتا ہے، نہ مارتا ہے، نہ اٹھائے گا، نہ حساب لے گا، ہمیں تو حساب اللہ کو دینا ہے، جنت اللہ کی، یہ ساری چیزیں، مغفرت وہ فرما دے گا. سنیں امام عشق و محبت سے عقیدے کی باتیں فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب. گجراتی میں جیسے ہم بولتے ہیں کہ تارو نے جنت نے سو لاگے ورگے، تو کون سی جنت کی بات کرتا ہے. سنیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. وہابیوں کے یہاں ہم جو محفل مناتے ہیں کیا کرتے مجھے بتاؤ. ہم 12ویں شریف کی محفل کرتے ہیں، جگہ جگہ ہوتی ہے، جگہ جگہ ہوتی ہیں، عورتیں بھی رکھتی ہیں محفل میلاد، مرد بھی رکھتے ہیں، مسجدوں میں واعظ ہوتے ہیں، چوکوں میں ہوتے ہیں،
اور روڈوں پر ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہے، ہر جگہ پر ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ناچنا گانا ہوتا ہے، میوزیکل پارٹی ہوتی ہے، عورتیں ننگی ہو کر ناچتی ہیں، بے حیا، کچھ نہیں ہوتا نا۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں، عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہیں، عقیدے اور ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، وہی ہوتا ہے نا۔ لیکن دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، یہ ہم کر رہے ہیں وہ حرام ان کے نزدیک، اسی لیے وہابی دیوبندی مناتے نہیں اور حرام اور ناجائز کا فتویٰ دیتے ہیں، بدعت سیئہ کہتے ہیں، اور بدعت سیئہ کہنے کے بعد کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، حدیث مبارک ہے، یعنی کہ محفل میلاد منانا، اس طرح کا یہ سب سجانا اور حضور کا چرچا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ تمام گمراہی جہنم میں ہے، یعنی جو لوگ حضور کی ولادت کی خوشی منائیں، محفل سجائیں، میلاد پاک پڑھیں، یہ تمام کا تمام بھی بولے جہنمی ہے، گمراہ ہے، اور یہ حرام ہے۔ ان کے نام کا نیاز کھانا بھی حرام ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اب ان کی کرتوتوں کا حال دیکھیں۔ ابھی آج کون سی تاریخ ہے؟ 25، غالباً 2 دن پہلے 23 ستمبر کو سعودیہ عربیہ نے نیشنل ڈے منایا، 23 یا 24 ستمبر کو آتا ہے۔ اتنا ننگا ناچ کیا ہے، اتنا ننگا، ہر سال کرتے ہیں، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، نیشنل ڈے بنایا۔ ہم جو یہ جھومر لگاتے ہیں، ہم جو جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ حرام اور ناجائز ہے، انہوں نے وہی جھنڈیاں لگائی۔ ہم محفل میلاد مناتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی آیتیں پڑھتے ہیں، بخاری شریف کا درس دیتے ہیں، وہ تمام کا تمام حرام ہے ان کے نزدیک، لیکن انہوں نے شرابیں پی، ننگی لڑکیاں ناچی، اور ان کا جھنڈے میں وہ کلمہ شریف لکھا ہوا ہے۔ کلمہ شریف کی اتنی بے حرمتیاں ہوئی ہے، اتنا گندے گندے کام ہوئے ہیں کہ یہ بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ان پاکیزہ محفلوں میں، لیکن آپ کو صرف یہ آگاہ اور متنبہ کرنے کے لیے کہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ جو ان در کا ہوا خلق خدا ان کی ہوئی، جو اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، وہ اللہ ہی سے پھر گیا۔ تو ہم جو کریں رسول پاک کے نام پر، نہ ناچ گانا، نہ کوئی یہ مرد عورت کا ملنا ہے، کوئی بھی حرام کام، ناجائز کام، مکروہ کام بھی ہم تو نہیں کرتے میلاد میں، یعنی جو کرتے ہیں اگر کوئی جاہل لوگ کرتے ہیں تو یہ اس سے ہم تو اس میں شامل بھی نہیں ہوتے ہیں اور اس کو جائز کہتے بھی نہیں ہیں، جو غلط ہے وہ تو غلط ہے، لیکن یہ جو صحیح ہو رہا ہے ان کو بھی یہ غلط کہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ رسول پاک کی تم میلاد نہیں منا سکتے، بولے صحابہ نے تھوڑی محفل رکھی تھی، ان کے علم کے مطابق وہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں کیا تھا، وہ نہیں کہا تھا، اب لیکن وہ نیشنل ڈے مناتے ہیں اور اتنا گندے گندے کام کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ سب چہروں سے رسپانس سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ حضرات کو یہ سب معلومات ہے ہی، تو خیر میں اشارہ دے کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اب سنیں، ہم کہاں پہنچ رہے تھے؟ وہی اعلیٰ حضرت کی وہ نعت شریف پڑھ رہے تھے، تو اس میں کہتے ہیں ذکر روکے، منع کرتے ہیں نا رسول پر، ذکر کو روک رہے ہیں، ذکر روکے، اور پھر ذکر روکے گا تو فضل کیا ہو جائے گا؟ کٹ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ذکر روکے، فضل کاٹے، اور نقص کا جویا رہے۔ ہر مرتبہ یہی ہم کہتے ہیں کہ رسول پاک یہ جانتے تھے، یہ ان کی شان تھی، یہ کر، یہ اس اللہ نے یہ دیا وہ دیا، اور ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ بھی آیتیں پڑھتے ہیں، ہم بھی آیتیں پڑھتے ہیں، وہ آیتیں کون سی پڑھتے ہیں؟ ہم بھی حدیث سے پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث سے پڑھتے ہیں، ہم شان بیان کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ دیکھو اس میں یہ آیا، یہ نہیں جانتے تھے، ان کا یہ پتہ نہیں تھا، یہاں پہ یہ فرما دیا، یہاں پہ یہ ہو گیا، شان گھٹانے کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت ہی جواب دے رہے ہیں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے کہ یہ گھٹائیں اور اللہ کو منظور بڑھانا تیڑا۔
یہ غوث پاک کی شان میں آپ نے لکھا ہے، لیکن یہاں پہ بھی یہ بات آئے گی۔ تو مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، رہے گا یوں ہی حشر تک ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو کہتے ہیں کہ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے، پھر مردود یہ کہتا ہے، پھر کہے مردک کہ امت ہوں امت رسول اللہ کی، یعنی یہ سب کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں امت رسول اللہ کی ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اب سنیں بات کو، ہم پھر واپس آ جاتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات کہاں سے چلی تھی کہ وہ صحابی اپنے گھر میں بند ہو گئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہو پا رہے تھے، اس وجہ سے کہ ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی، اور کہا کہ میں تو سنتا ہی کم اونچی آواز سے ہوں، تمہیں میرا دھیان نہیں رہتا ہے، اور اللہ نے تو یہ فرما دیا کہ تمہیں اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو اگرچہ بے ادبی کا اور کوئی گستاخی کا ان کا ارادہ بھی نہیں اور یہ گمان بھی نہیں کہیں پر، اب وہ رحمت والے آقا نے یاد فرمایا کہ ثابت بن قیس نظر کیوں نہیں آ رہے، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے۔ تو حضرت سعد، دو روایتیں ملتی ہے، ایک ہے سعد بن عبادہ اور ایک ہے سعد بن معاذ، ان سے کہا کہ یہ کیوں نظر نہیں آتے، انس بن مالک کی روایت کر رہے ہیں۔ تو وہ جو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ میرے پڑوسی ہیں، میں ان کی آپ کو خبر دوں گا کہ یہ کیوں نہیں نظر آ رہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ بیمار بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کہ یہ بیمار ہو اس وجہ سے نہ آتے ہوں۔ اب یہ گئے، اب جب وہ گئے تو یہ اپنا سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے۔ اب یہ گئے اور کہا کہ کیا ماشانک، کیا معاملہ ہے، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں ایسا، جیسے آدمی کا موڈ نہیں ہوتا، پریشان حال ہو جاتا ہے تو کسی سے بات چیت نہیں کرتا، رونے جیسی شکل ہو جاتی ہے یا رو رہا ہوتا ہے، سر جھکا ہوا ہوتا ہے بہت۔ بولے کیا ہوا تمہیں؟ بولے میں تو جہنمی ہو گیا۔ بولے کیوں؟ بولے تم نے دیکھا نہیں کہ میں تو اونچی آواز سے بولتا ہوں کیونکہ میں سنتا اونچا ہوں تو بولتا بھی اونچا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور آگے فرما رہا ہے ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال کہیں برباد نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، تمہیں اس کی خبر تک نہ پہنچے۔ اب میں تو نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بول چکا، اور میں جب بھی جاتا ہوں یہ میرے سے غلطی ہو جاتی ہے، تو میں تو اب جہنمی ہو گیا، میرے اعمال برباد ہو گئے، اب تو میں کہیں کا بھی نہیں رہا، اور یہی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تجھے یاد فرما رہے ہیں، بولے میں اسی وجہ سے نہیں آ رہا کہ میں آؤں گا تو مجھ سے کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتے ہیں صحابی۔ کل بھی سنا حضرت عمر بار بار حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا رسول پاک نے منافقوں نے نام میں میرا نام تو نہیں لیا تھا؟ یہ ہوتا ہے تقویٰ، کہ ان کا سب کچھ کنفرم ہوتا ہے پھر بھی یہ اتنا ڈر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پھر بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سی کیٹیگری میں جنت کے، جیسے وہ ہمارے میت میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو ہمیں شاید یہی لگتا ہے کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں پہنچ ہی جائیں گے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ خیر، تو یہ ہوا معاملہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور بولے یا رسول اللہ، میں حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس طرح سے ان کے گھر پہ گیا تھا، پڑوسی ہوتے تھے ان کے، تو یہ سارے معاملات ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو جہنمی ہو گیا اور اہل نار سے ہو گیا، کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اچھا، میں ایک اور بات بھی آپ کو کہہ دوں کہ جو بھی آدمی نیک عمل کرتا ہے، جو بھی چھوٹا ہو بڑا ہو کیسا بھی ہو، جسمانی ہو، دل سے ہو یا مال سے ہو، جس طرح سے بھی ہو، وہ نیک اعمال برباد کیسے ہوتا ہے؟ کفر سے۔ کفر ہوتا ہے، اگلا سارا اکاؤنٹ زیرو ہو جاتا ہے، یعنی نیکیوں کا اکاؤنٹ زیرو ہو جاتا ہے، گناہ ہوتا ہے تو پھر وہ باقی بھی رہتا ہے، ایسا نہیں کہ گناہ بھی زیرو ہو جاتا ہے۔ اب سنیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا برباد ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا
کل بھی وہ نیکیوں والی بات حضور نے ارشاد فرمائی تھی کہ اتنی نیکیاں کس کی ہیں. اب ان کا جو بات آیا تو فرمایا اذهب الی، ان کی طرف جاؤ، فقل لہو، اور اسے کہو انک لست من اہل النار بل من اہل الجنہ ولکنک من اہل الجنہ. اسے جا کر حضرت ثابت سے کہہ دو انک لست من اہل النار، کہ تم جہنمیوں میں سے نہیں ہو، ولکنک من اہل الجنہ، بلکہ تم تو جنتیوں میں سے ہو. اب وہابیوں کوئی بتائے کہ یہ معاذ اللہ جنت سے ہیں یا جہنم سے ہیں، حضور کو کیسے خبر ہوئی؟ کیسے خبر ہوئی؟ کیونکہ آدمی کتنا ہی نیک ہو یا کتنا ہی برا ہو، جب تک آدمی کا موت نہیں آتی اور تب لاسٹ میں اس کی حالت کیا ہے تب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا سب کے لیے. اسی لیے تو حضور نے کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یعنی کہ جسے ہم اردو میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی، اور ہم دعا مانگتے ہیں ایمان پر خاتمہ بالخیر. تو یہ خاتمہ بالخیر کیا ہے؟ ہم کیوں دعا مانگتے ہیں کہ ایمان پہ موت آئے، ایمان پہ موت آئے؟ معاذ اللہ کسی مسلمان کا ایسا ہرگز ارادہ نہیں ہوتا کہ بعد میں کافر ہو جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین. کیونکہ اگر کوئی کفر کا ارادہ کرے گا، ارادے کرنے سے ہی کافر ہو جائے گا. تو کسی کا ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے یا ایمان سے پھر جائے، وہ تو ایمان پہ ڈٹا ہی ہوتا ہے، لیکن کسی کے دل کی کوئی گارنٹی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ فرمائی اس کا یہ خلاصہ ہے کہ مومن کا دل جو ہے یہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اور مومن کا دل ہانڈی میں ابلتے ہوئے جیسے پانی ابلتا ہے اس سے زیادہ رفتار سے یہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. کبھی کبھی آپ نہیں دیکھتے دل میں خیال آتا ہے جیسے ایسی باتیں چل رہی ہوں، تو کبھی کبھی دل ایسا ایمان سے بڑھ جاتا ہے کہ نفاق کا نام و نشان نہیں رہتا. آدمی کو لگتا ہے کہ میں تو جان دے دوں رسول پاک کے نام پر، جھڑاک وقت ایسا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی کوئی صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جیب میں جتنے بھی ہوں گے نا، اگر 10-15 ہزار ہے نا سب دے دوں گا، کسی کو بھی دے دوں گا، میرے کو رکھنے نہیں ہے. اور آدھی منٹ میں تو ایم کہ تو رو دے بھائی، ایک بات ہوتی ہے. اسی طرح یہ پلٹتا رہتا ہے نا. جیسے یہ سی باتیں سنتے کسی کو لگے کہ آج تو یہ وعید پورا ہوگا نا، سلامی پڑھ کے میں باہر جاؤں گا نہیں، یہاں جو ہے نا میں 50-100 رکعتیں پڑھ دوں گا، درود شریف پڑھ دوں گا، رسول پاک ایسے محبت ہم سے فرماتے ہیں، اور ایسا ہے 1000 درود پڑھوں گا، 2000 پڑھوں گا. لیکن 2 منٹ نہیں، آدھی منٹ میں تو کام یاد آ جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ جلدی وائز پورا ہوا نا تو سلامی بھی نہیں پڑھنی، بھاگ جاتا ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دل کی گارنٹی نہیں آتی ہے. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ کہیں بعد میں کوئی پلٹ نہ جائے. اسی لیے میں آپ لوگوں اگر کوئی نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی دعا مانگو یا نہ مانگو، ایمان پہ ہم سب کو موت ہو ایسی دعا ضرور مانگا کریں. کوئی بھی مزار پہ جائیں، کوئی بھی آپ سنیں کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یا جو بھی آپ فضیلت سنیں، دعا کہیں پر بھی مانگے، اور کچھ مانگے یا نہ مانگے یہ ضرور مانگے کہ اے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھانا. بس اسی کو خاتمہ بالخیر کہتے ہیں. یہ تو مانگے ہی مانگے، ہر جگہ بار بار مانگتے رہے کیونکہ دل کی گارنٹی نہیں. تو آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ تو اب جب دل کی کسی کی گارنٹی نہیں ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ جہنمی نہیں ہے، جنتی ہے، جو ہو چکا، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. بس یہ عقیدہ ہے.
اور اس سے آپ کو یہ بھی ثابت ہوا اور سمجھ آئی کہ ہم صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے کیوں ہوتے ہیں، ادب کیوں باندھتے ہیں؟ تعظیم کے لیے نا، ادب کے لیے نا۔ وہاں بھی کہتا یہ بھی شرک ہے۔ امام نے سکھایا، کیا سکھایا؟ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، جس میں حبیب کی تعظیم کرنا شرک ہو جائے۔ ان کے نزدیک شرک ہے، بولے ایسے سلام نہیں پڑھتے کھڑے ہو کر ادب، یہ تو تعظیم ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، ایسے برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ یہ بات ہے۔ تو وقت پورا ہو گیا، بات وہی ہے کہ حضور کی باتیں آدمی آدھے گھنٹے میں تھوڑی کر سکتا ہے۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، اور تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ آج ہم جو کر رہے ہیں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق سے چلا ہی آ رہا ہے۔ تب سے یہی حضور کی تعریف اور توصیف، اور جب یہ آیت مبارکہ ہوئی اور اس طرح کا ہوا تو جب بھی کوئی آتے حضرت ابوبکر صدیق کسی کو بھیج دیتے کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب سکھاؤ، کہ کیسے حاضر ہونا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، پہلے سکھایا جاتا۔ وہ تب سے چلا آ رہا ہے، ابھی تک حضور کی تعریف اور توصیف اور ثنا اور مداح اور نعت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا، یہ چلتا ہی رہا، چلتا ہی رہا۔ اللہ تعالی ہمیں سچا عشق رسول نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچا ادب اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کے بے ادبی گستاخی سے اللہ تعالی ہم کو ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ خطبے میں جو آیت مبارکہ پڑھی تھی اس میں ایک آدھ الفاظ کچھ چھوٹ گیا تھا آگے پیچھے، اس لیے میں نے دوبارہ بھی پڑھ لی، تو میں توبہ بھی کرتا ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔